عصمت کا جو ہمارے شیعوں میں عقیدہ ہے، تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جیسے رسول خدا اور ہمارے ائمہ معصومین ہیں، وہ صرف غلطی کے اندر ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے کوئی بھول چوک بھی نہیں ہو سکتی، جبکہ اہل سنت کا بھول چوک کے حوالے سے وہ رکھتے ہیں کہ ان سے ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اہل سنت کے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، اور وہ ان کا عقیدہ نہیں وہ کیا معصوم مانتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے، وہ معصوم نہیں مانتے، ایسے جھوٹ بولتے ہیں معصوم مانتے ہیں۔ اب سنیے آپ جواب اس کا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو تو معصوم نہیں مانتے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو یہ کتاب دکھاؤں، مسلم اور بخاری۔ یہ آ گیا آپ کا بخاری، کہیں آپ کو بخار نہ آ جائے بھائی، بخار آ جائے تو میرا قصور نہیں ہے۔ اچھا، کتاب کون سا ہے بھائی؟ مسلم۔ صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپا ہے سنہ 4/1/2010 میں۔ ٹھیک ہے، میں کتاب کا یہ کیوں صفحے دکھاتا ہوں بھائی، پبلشنگ ڈیٹ دکھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جب شروع میں کیا تھا نا کتابوں سے پڑھنا، تو میں کتاب نہیں دکھاتا تھا، کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتا تھا، تو مشہور کر دیا ان لوگوں نے، مخالفین نے، یہ اللہ یاری جھوٹ بولتا ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ مطالب ہمارے کتب میں نہیں ہے، اللہ یاری جھوٹ بولتا ہے، کتاب میں نہیں۔ وہ پھر مجھے مجبوراً کیمرہ لگانا پڑا اوپر، ٹھیک ہے نا، اوور ہیڈ کیمرہ لگانا پڑا، اور میں ہمیشہ عادت ہو گیا، پھر کتاب کا جلد دکھاتا ہوں، اس کا پبلشنگ ڈیٹ سب کچھ دکھاتا ہوں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ یاری جھوٹ نہیں بولتا، یہ واقعی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ کتاب ہے مسلم بھائی۔ اچھا، کیوں یہ مجبوری ہے بھائی، ہم یہ دکھاتے ہیں صاحب آپ کو، وَإِلَّا ہم صفحے سے پڑھتے دکھائے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر 1282، کتاب البر والصلة والادب۔ یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ ادب کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ سنت میں جو ادب ہے وہ ادب سیکھو، مسلم صاحب سکھائیں گے آپ کو۔ وہ کیا ادب ہے؟ ادب یہ ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک۔ یہ باب اس افراد کے لیے ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یا ان کو گالی دی ہے، یا ان کو بد دعا دی ہے، اور وہ مستحق نہیں تھے، یعنی شریف لوگ، شریف لوگ، باعزت لوگ، مومن متقی لوگ، جو نہ گالی کے مستحق تھے، نہ لعنت کے مستحق تھے، اور نہ بد دعا کے مستحق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گالی بھی دیا، لعنت بھی کیا، اور کیا بد دعا بھی دی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں لسٹ لے کے آتے ہیں۔ اس وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو لعنت کیا نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے، حدیث کی ماں ہے سیاست۔ تو ان کے سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے احادیث بنایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ شریف لوگوں کو گالی دیا، لعنت کیا، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ۔ دنیا، القرآن فرما، دنیا چھوٹی ہے، دنیا صغیر ہے، حقیر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں، بھلے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے،
بہترین نمونہ جن کی تقلید کیا جائے، ان کی اتباع کیا جائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم کو اللہ سے پیار ہے تو میری اتباع کرو، اللہ کے پیارے بنو گے. ان کی اتباع کرو. اتباع کس کو بولتے ہیں؟ کہ انہی جیسا عمل کرو. انہی جیسا عمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی مستحق نہیں ہے، گالی دے دو. ہے کوئی شریف آدمی مل جائے، گالی دے دو. مومن متقی پارسا آدمی ملے، خوب گالی دے دو. جو اہل نہیں اس کو گالی دے دو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجہ کیوں یہ پیش آیا، یہ کیوں بنایا گیا ہے یہ چیپٹر اسی لیے بنایا گیا بھائی کہ سیاست شریعت کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے. اچھا یہ سن لیا آپ نے. تو یہ جو گالی دیا ہے، یہ گالی دینے کا حکم کیا ہے نا. اب لعنت یہ ہے کہ لعنت انسان غیر مستحق کو لعنت کرے، وہ خود انسان پہ اتر جاتا ہے، وہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا تو خود وہ بھی اس کو چھوڑی. اب یہ کتاب ہے کون سی بھائی؟ بخاری چھاپ دار الاحیاء التراث، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر صفحہ 1252، حدیث نمبر کیا ہے؟ 7076. قال عبداللہ بن مسعود ظاہراً انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق ہے تو معصوم کیسے ہوا؟ جو معصوم کیسے ہوا نا؟ تو معصوم جو اس طرح انجام دیتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، وہ معصوم کیسے ہوا؟ میں ایک اور آپ کو دکھاؤں عصمت کے متعلق. یہ عصمت انبیاء کا علنا انکار کرتے ہیں. میں آپ کو وہ شرح مواقف دکھانا چاہتا ہوں. آپ شرح مواقف نہیں ملا، یہ ملاحظہ فرمائیے. الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية. الطبعة الأولى، یہاں پہ صفحہ نمبر 57 میں فرماتے ہیں والحشویہ جوزوا الاقدام على الكبائر بعد الوحی. یہ جو حشویہ ہیں یعنی جماعت سلفیہ، احمد بن حنبل کے ماننے والے، ابن تیمیہ، ان کا جو گروہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بعد الوحی، بعثت کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بات ان کی صحیح ہے. وہ مسلم کے دیکھیں، مسلم خود کیا کہتا ہے، مسلم تو حشویہ میں سے ہے، مسلم اہل حدیث ہے.
بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے عزیزوں. خدا حافظ آپ سب کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.